اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی آخری جمعرات کا خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسلمان کسی بھی یا کیسی بھی یا کہیں بھی دنیا اور آخرت کی مالی ہو، جسمانی ہو، غرض کی کوئی بھی ضرورت آ پڑے تو فوراً اس قرآنی سورت کو ضرور پڑھ لیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سورت مبارک کے اتنے زیادہ فضائل ہیں جن میں سے میں آپ کے ساتھ چند فضائل شیئر کروں گی۔ جو شخص اس 5 رکوع والی سورت مبارک کو پڑھے گا، اس کی تمام مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، دکھ، درد ختم ہو جائیں گے۔ مفلسی، تنگ دستی، قرض سے نجات کے لیے یہ بہت ہی خاص اور مجرب سورت ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سامعین، میں بات سورت یاسین کی کر رہی ہوں جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ عمل دین اور دنیا کے ہر معاملے اور ہر مشکل اور پریشانی کے لیے، خصوصاً قرض کی ادائیگی کے لیے اور ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی پرتاثیر قرآنی سورت ہے۔ جو شخص سورت یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی کہ یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھتا ہے، اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورت یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورت یاسین کو ہر رات میں پڑھا اور پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جو شخص سورت یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو رستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ رستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، جو ایسے شخص کے لیے پڑھے جو نزاع کی حالت میں ہو تو اس شخص پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی خوف کو، ڈر کو ختم کرنے کے لیے بھی سورت یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ تو سامعین، یہ تھی مختصر سی سورت یاسین کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، دین اور دنیا کی بھلائی کا ایک خزانہ جو آج میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک حجر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے کر جاتا تھا اور اسی کڑائی پر میری زندگی گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حجر کڑائی پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے چلا۔ ایک جگہ 2 راستے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح سے واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا رستہ ہے۔ اس کے کہنے پر میں اسی راہ پر چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ یکایک
بیابان میں آ گئے جہاں کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم سا گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سر پٹک بھاگنے لگا لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ حجر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہی ہو چکا لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے بعد میں نے اس سے ایک التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں نکلا تھا، یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار گھوڑا بھگاتے ہوئے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا تھا اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ مار دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر زمین پر گر گیا لیکن میں اس کے قدموں پر لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ دعوت حق اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا ہے اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو سامعین قرآنی آیات کی اتنی زیادہ برکات ہے، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ایک آیت پڑھنے سے اس شخص کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی۔ اسی طرح جب بھی ہم کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی اسی انسان کی طرح غیبی مدد فرمائیں گے۔ تو سامعین اب میں آپ کو سورۃ یاسین کا ایک خاص اور جری وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے مفلسی، تنگ دستی اور قرض سے نجات کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جمعرات کے دن جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے مناسب وقت نکال کر 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور سورۃ یاسین کے اول اور آخر آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے غیب سے روزی کا بندوبست ہو جائے گا اور یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آیا، لیکن اس عمل کو کرنے کی شرط یہ ہے کہ رزق حلال اختیار کریں، دوران تلاوت کسی سے بھی کوئی بات چیت نہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور اپنے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے غیب سے روزی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو جو دوسرا وظیفہ بتاؤں گی یہ عمل دین اور دنیا کے ہر معاملے، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات کے لیے ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے اور سورۃ یاسین کے اول اور آخر آپ نے درود شریف کو لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ تو سامعین یہ تھی مختصر سی سورۃ یاسین کی فضیلت و برکات اور 2 طرح کے وظائف جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو آپ کو جس وظیفے کی ضرورت ہے آپ اس وظیفے کو جمعرات کے دن، شعبان کے آخری جمعرات کے دن لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔